نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 153، 153 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 148 سے لے کر آیت نمبر 152 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، ہاں مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی دینے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کریں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین میں کوئی راہ نکالیں، یعنی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان کوئی درمیانی راستہ نکالیں، یقین مانو کہ یہ لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت امیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا ثواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ یہ مختصر سا ترجمہ جو ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا، اس میں دو موضوعات، ایک تو معاشرتی معاملات کا یا معاشرتی آداب کا جو سلسلہ پچھلی آیات سے جاری تھا، اس میں دو اہم پوائنٹ کہ ظلم، برائی جو ہے اس کا چرچا کرنا، اس کی تشہیر کرنا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ہاں، ظلم کو روکنے کے لیے مناسب اور معروف طریقے سے اور پراثر انداز میں آواز کو بلند کرنا، یا مظلوم کو اس کے ظلم سے روکنے کے لیے، دوسروں کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے ایک طریقے سے اور ایک کسی حکمت کے ساتھ تدبیر کرتے ہوئے کوئی اقدامات کرنا، اس کی اجازت ہے۔ ادروائز برائی کو پھیلانے کی، اس کو سر عام دوسروں تک پہنچانے کی ممانعت یا ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ اور اگر کوئی برداشت کے رکھتا ہو اور تھوڑا سا بہت درگزر کر دے کسی کی برائی کا یا کسی کی کسی نقصان کا، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح سے معافی کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور دوسرا اہم جو آگے آنے والا سبق جو ہے، اس کی تمہید کے طور پر دو تین آیات جو ہے، آیت نمبر 150 سے لے کر 152 تک، اہل کتاب، اور اہل کتاب میں بھی بطور خاص یہودیوں کے متعلقہ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو جتنے بنی اسرائیل وہ سب یہودی شمار ہوتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے
और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान नहीं लाए वो सारे के सारे यहूदी बनी इसराइल हैं। तो उनके बारे में कि उनकी हठधर्मियों का, कि उन्होंने रसूलों के दरमियान फर्क किया, जिसकी वजह से वो काफिर ठहरे। और यही लोग जो असल काफिर हैं, अल्लाह को तो माना लेकिन किसी रसूल को माना और किसी का इनकार कर दिया, जिसकी वजह से कुफर का एक फतवा अल्लाह ताला ने उनके ऊपर लगाया। और यही लोग जो हैं दर्दनाक अजाब उनके लिए तैयार है। अलबत्ता जिसने अल्लाह और उसके सारे रसूलों को, अल्लाह पर भी और उसके हुक्म के मुताबिक सारे रसूलों पर, सारे पैगंबरों पर, नबियों पर ईमान लाए और किसी में कोई फ़र्क नहीं किया, वो यकीनन सही मानों में मोमिन है। वही हैं जिनको अल्लाह ताला मतलब पूरा सवाब जो है वो देंगे। और उन्हीं के लिए मगफरत और रहमत अल्लाह ताला की वो खुली है, उसके दरवाजे खुले हैं। तो ये आयत जो है ये भी बहुत सारे टॉपिक जो है वो भी कवर करती है। उसका हमने हल्का सा तज़किरा जो है वो पिछले सबक में किया था। बाहर आगे जो हमारा सबक है वो इसी मौजू की अगली कड़ी या उसी मौजू को आगे लेकर चलता है। आयत नंबर 153 से ऑनवर्ड। तो और आयत नंबर 150 से 3 से ऑनवर्ड, क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो उसकी ब्रैकेट्स काफ़ी छोटी हैं, तो लिहाजा हो सकता है कि काफ़ी मुख्तसर सा सबक जो है वो कुछ दिन तक चलता रहे इसी तरह से। बहरहाल आगे जो आयत आ रही हैं उसमें तो बनी इसराइल या यहूदियों की नाफरमानियों का एक तज़किरा, एक याद दहानी इस अंदाज में कि पूरी बनी इसराइल की हिस्ट्री जो है, अगर हम हर पॉइंट को थोड़ा थोड़ा सा एनालाइज करें और थोड़ा थोड़ा सा उसका माजी को झांकने की कोशिश करें, तो हमें बनी इसराइल की पूरी हिस्ट्री जो है वो हमारी आंखों के सामने या हमारे जहनों में ताज़ा हो जाती है कि किस किस तरह से वो उन्होंने नाफरमानियाँ की। उसके की पॉइंट जो हैं वो हमें मिलेंगे। और उन नाफरमानियों के नतीजे में उनके जराइम की फहरिस्त कि क्या क्या जुर्म उनसे साबित सरजद हुए, और उन जराइम की बेनस पर उनके ऊपर एक चार्जशीट पूरी जो है वो हमें मिलेगी इन आयात में। और उस चार्जशीट की वजह से या उन जराइम के साबित होने की वजह से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को या यहूदियों को बतौर ख़ास ज़िल्लत जो है, या जलील ख्वार जो है वो किया, या जलालत जो है वो उनके ज़ुमरे में अल्लाह ताला ने डाल दी। तो ये पूरा एक तमहीद है जो आइंदा आने वाले सबक जो है उसमें हमें मिलेगी। इसमें हमारी बहुत सारी याददाश्त जो है वो ताज़ा होगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। बनी इसराइल की हिस्ट्री जो है हमारी सामने के सामने आती रहेगी, और उनके छोटे छोटे वाक़यात जो हैं उनके की पॉइंट्स की शक्ल में हमें आगे आने वाले सबक में मतलब अल्लाह ताला की तरफ से आयात जो हैं वो मिलेंगी। और यकीनन ये आयात जो हैं, जैसा कि हम बार बार तज़किरा करते हैं कि ये सिर्फ तारीख की किताब की तरह पढ़ने की बात नहीं, लेकिन हमारे अपने जो गिरबान हैं उनमें झांकने के लिए ये अहम है कि हम जैसे जैसे हर पॉइंट्स के ऊपर जब पहुँचे तो हम अपने ऊपर नज़र ज़रूर दौड़ाते रहें कि क्या हम में तो कोई कमी कोताही ऐसी नहीं है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने गिरबानों में झांक कर उसके मुताबिक अपनी इस्लाह भी करते रहें। क्योंकि ये वो बातें हैं जिनको अल्लाह ताला ने नापसंद किया, और उनकी बतौर ख़ास नापसंदीदा बातों को अल्लाह ताला ने हमारे सामने क़यामत तक के लिए महफूज करके तज़किरा उसका बार बार रिवीजन जो है उसकी इसीलिए कराई ताकि हम ऐसे मामलों में अब मुहतात रहें और अपने मामलात को बेहतर करने की हमेशा कोशिश जो है वो करते रहें। बहरहाल बढ़ते हैं आयत नंबर 153 से अपना सबक जो है वो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यस आलू का मांगते हैं आपसे या सवाल करते हैं, यस आलू का आपसे सवाल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे अहले किताब। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो आपसे सवाल करते हैं इनके सवालों के जवाब जो हैं वो इस तरह से इनको हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों के सवालों के जवाब जो हैं वो भी दिए, सवाल भी बताया क्या सवाल हैं और उनके जवाब भी उसी में छुपे हुए हैं। तो ये अहले किताब या यहूदी आपसे सवाल करते हैं, क्या सवाल करते हैं? अहलुल किताब, अहले किताब, ये अहले किताब आपसे सवाल करते हैं अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समाई, कि आप उतार लाएं आसमान से किताब उनके लिए, कि आप उन पर ये जो किताब जिसका आप तज़किरा करते हैं कुरान मजीद, ये हमारी आंखों के सामने आप आसमान से उतार लाएं। ये बिल्कुल उसी तरह सा मुतालबा है
जिस तरह का मुतालबा जो मुशरिकीन मक्का हैं उन्होंने किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रसालत और नबूवत का इजहार किया और कुरान के बारे में जब बताया, तो उन्होंने कहा कि हम तो इस किताब को नहीं मानते। इसकी तफसील पहले जो है वो गुजर चुकी है। जैसा कि सूरा सूरा इसकी तफसील जो है वो पहले, इससे पहले पढ़ चुके हैं। बहरहाल बनी इसराइल में भी जाकर इसका तज़किरा हमें मिलेगा। बनी इसराइल की आयत नंबर 93 जो है, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कुफार मक्का के सवाल के बारे में, क्योंकि कुफार मक्का कहते कि और हम तेरे चढ़ने का हरगिज यकीन नहीं करेंगे। यानी आप अगर हमारे सामने, उनका अहले मक्का का ये मुतालबा था कि आप हमारे सामने आसमानों पर जाएं और वहां से किताब लेकर आएं, तो फिर हम मानेंगे कि ये वाकई अल्लाह की तरफ से नाजल करदा किताब है। और फिर इस आयत में, बनी इसराइल की आयत नंबर 93 में, उसका भी उन्होंने कहा कि और हम आपके चढ़ने का भी हरगिज यकीन नहीं करेंगे, यहाँ तक कि कोई यहाँ तक कि तू हम पर कोई किताब उतार लाए जिसे हम पढ़ें। तू कह मेरा रब पाक है, मैं तो एक बशर के सिवा कुछ भी नहीं जो रसूल है। तो मैं तो एक रसूल हूँ। मैं तो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जो मोजज़ात अल्लाह ताला जिस जिस नबी को अता किए हैं उसके मुताबिक सारे मोजज़ात हैं। मुझे अल्लाह ताला ने जो मोजज़ात अता किए हैं, ये वही मैं उन्हीं पर मतलब मेरी दस्तरस है उसी हद तक। तो इस तरह के मुतालबे जो है वो मुशरिकीन मक्का जो है वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे। अब बनी इसराइल का, यहूदियों का ये मुतालबा करना जो है, ये मुतालबा करना मजहब का खैक था। जो मुशरकीन है उनका तो समझ लगती है कि क्योंकि उनके पास कोई किताब ऐसी नहीं थी, कोई नबी उनके पास ऐसा नहीं था जिसकी वो शरीयत को मतलब खुलेआम वो मानते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो अपना जद्दे मुझे तो मानते थे, लेकिन उनकी तरफ मंसूब कोई 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 किताब या कोई उनकी तालीमात जो है वो उनके पास उस तरह से मौजूद नहीं थी। तो उनको तो उनकी जहालत जो है वो इस कदर गहरी थी कि उनसे तो चलो इस बात की तवक्को की जा सकती थी कि वो जहालत में ऐसा करते, लेकिन बनी इसराइल जो है वो ऐसा सवाल कैसे कर सकते हैं। जबकि जबकि उसकी वजाहत अल्लाह ताला ने आगे की, फ़क़द सअलू मूसा अकबरा। ये तो यानी ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ी निशानियां मांग चुके हैं। मिन ज़ालिका, इससे भी। ये बनी इसराइल जो है ये तो नबी करीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ी निशानियां मांग चुके हैं। इससे भी बड़ी निशानियां के क्या मतलब? इससे भी बड़ी निशानी तो आगे जाकर इजहार होती है कि उससे भी बड़ी निशानी, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो उनके सामने, उनकी आंखों के सामने कोहे तूर से लिखी हुई तख्तियों की शक्ल में तौरात जो है वो उनका लेकर आए थे, जो जिसका उन्होंने पेश किया, और वो तो उनके सामने नाजल हुई थी, या वो उसके वो खुद गवाह हैं। यानी जिस तरह का आज ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते हैं, इस तरह से इस तरह की जो मौजूदा है वो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से वो दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने उस इतने बड़े मोजज़े का भी इनकार किया, या इस इतने बड़े मोजज़े को भी उन्होंने मतलब कुछ ना जाना, और उससे भी बड़ी निशानी या उससे भी बड़ा मौजूदा जो है उसका मुतालबा कर दिया। वो क्या था? फ़क़ालू अरिनल्लाहु जहरा। बस कहने लगे कि तू दिखा हमें अल्लाह हमारे सामने ला कर खड़ा। यानी हम तो अपनी आंखों से अल्लाह को देखना चाहते हैं, हमारे सामने अल्लाह हमें दिखा। फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम। तो उसके नतीजे में उनको एक कड़क ने उस जुल्म के नतीजे में उनको आ पकड़ा। यानी उन्होंने तो उससे भी बड़ा मुतालबा कर दिया था कि ये ठीक है, ये तौरात आप लेकर आए हो, लेकिन हम तो अल्लाह को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। और फिर इस मुतालबे को फिर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह के सुपुर्द किया, और फिर अल्लाह ताला ने उनको, उनके कुछ जो अफराद थे उनको बुला लिया कोहे तूर पर। और वहाँ पर अल्लाह ताला की तजल्ली जो है वो एक पहाड़ जो है वो पूरा राख का ढेर बन गया, और वो वहाँ पर मौत या मतलब मौत में चले गए, और फिर वापस उनको जिंदा किया गया। तो ऐसे उससे बड़े मुतालबे तो, यानी जितना ये मुतालबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे हैं, उससे बड़े मुतालबे तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कर चुके हैं। अब ये तमहीद बांधी जा रही है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो हैं बनी इसराइल, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह के तकाजे करते हैं, जबकि उनका अपना रवैया क्या है वो अगली आयत में मिलेगा। अब यहाँ पर हमें
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 میں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم تو رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 میں، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی اس قدر بڑی فرمائش پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آزمائش ڈالی، ان کے اوپر ایک موت جو ہے وارد ہو گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اتنے بڑے بڑے معجزات، اور یہی آگے جا کر اس کی مزید تفصیل کہ یہ جو اتنی ناہنجار قوم ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے معجزات ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے دیکھے، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی قدرتوں کا مشاہدہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا، اس کے باوجود نافرمانیاں کرتے رہے۔ اور اللہ کا یہ قانون تھا کہ قانون ہے کہ جو نافرمانی حد سے گزر جائے تو پھر اس قوم کو نیست و نابود کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ تو ان کے اوپر تو سزا کی نشانیاں جو ہیں، ان کے اوپر عذاب کی سزا کی نشانیاں بھی وارد ہوئیں، لیکن پھر بھی ان کے استغفار کرنے کی وجہ سے ان کی بہت ساری قوموں کا یا ان کے بہت سارے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو یا ان سزاؤں کو وائنڈ اپ کر کے ان کو معاف کر دیا۔ وہ پھر دوبارہ سے اسی چکر میں پڑے اور پھر دوبارہ سے نافرمانیاں کرتے رہے، پھر دوبارہ سے ان کے اوپر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ عذاب جو ہے وہ دکھایا، اس کی نشانی دکھائی، پھر انہوں نے توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ تو یہ تو ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے اپنے آنکھوں سے بہت سارے واقعات دیکھے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو بھی انہوں نے مشاہدہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت موسیٰ جیسے نبی کے اوپر بھی ایمان نہیں لائے، تو یہ اب آپ کے اوپر کیسے ایمان لائیں گے؟ تو یہ پوری تمہید جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے اس شروع کی ہی آیات میں۔ ثم اتخذوا، پھر انہوں نے کیسے کیسے نافرمانی کی اللہ کے حکموں کی، جبکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے معجزات دیکھے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بنا لیا ایک بچڑے کا معبود، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ مصر میں قیام کے دوران، جب مصر میں فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا معاملہ چل رہا تھا، اس پیریڈ میں، اور پھر مصر سے فرعون سے نجات، اور پھر سمندر میں راستہ بن جانا، اور پھر ان کا وہاں سے نکل آنا سیفلی، محفوظ انداز میں، اور پھر پورا فرعون اور اس کے لشکر کا غرق ہو جانا، اس طرح کے اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ لینے کے باوجود بھی جیسے ہی وہ تھوڑے سی آسانی میں آئے تو انہوں نے ایک قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا، تو انہوں نے کہا ہم بھی اس طرح سے بچڑے کی پوجا کرنا چاہتے ہیں۔ اور بعد میں تو انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو انہوں نے پریکٹیکلی بچڑا بنا بھی لیا وہ سامری کے بہکاوے میں آ کر، اور اس کی پوجا جو ہے وہ بھی شروع کر دی۔ تو یہ تو اتنی کھلی کھلی نشانیاں ہونے کے باوجود انہوں نے ایک بچڑے کی عبادت کرنا جو ہے وہ شروع کر دی، جیسا کہ سورہ آراف میں بھی آئے گا، اور اس سے پہلے بھی کافی ساری آیات جو ہیں وہ اس موضوع پر گزر چکی ہیں کہ کس کس طرح سے انہوں نے نافرمانیاں کی۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، تو ہم نے درگزر کیا اس سے، یعنی شرک جیسا سب سے بڑا جرم کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی ہم نے اس بنی اسرائیل کو، ان یہودیوں کو پھر بھی ہم نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، دوبارہ سے ان کو موقع دیا کہ اب دوبارہ سے اپنی اصلاح کر لو۔ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ یا واضح نشانیاں، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح نشانیاں دی۔ بچڑے کا جب موقع یا واقعہ ہوا، اس کے بعد بھی بہت ساری نشانیاں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بہت سارے معجزات ملے جن کا ظہور جو ہے یا جن کو پیش کیا گیا بنی اسرائیل پر، لیکن وہ بعد میں آنے والے وقتوں میں بھی اسی طرح سے نافرمانیاں کرتے رہے، ناشکری کرتے رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو درگزر کیا ان کے اتنے بڑے گناہ کے اوپر بھی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر پہاڑ، طور پہاڑ کو، بھی میثاقہم، ان سے عہد لینے کو۔ پھر وہ ان کی نافرمانیاں حد سے جب گزر چکی ہیں اور انہوں نے تورات پر عہد لینے سے یا تورات کو ماننے سے انکار کیا، تو پھر ہم نے ان کے اوپر احد، طور پہاڑ جو ہے وہ اس انداز میں بلند کیا کہ گویا کہ وہ ابھی ان کے اوپر سروں پر گرا، سزا کی نشانی کے طور پر، کہ اگر تم
نہیں مانو گے کہ تو یہ پہاڑ جو ہے وہ تمہارے پوری بستیوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو اس پہاڑ کو دیکھتے ہوئے پھر انہوں نے ایک وعدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا، اور اس تورات کو قبول کیا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو ہے وہ اس کو قبول کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب یہ واقعہ ہوا، اور ان کے سر اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر پہاڑ کو بلند کر دیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو، تو انہوں نے ماننا شروع کر دیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، مگر حالت سجدہ میں بھی وہ اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہاڑ ان کے اوپر گر نہ جائے۔ تو اس طرح سے وہ ایک موقع پر ان کے اوپر اس طرح سے ان کے سزا جو ہے یا ان کے عذاب کو ان کے سر کے اوپر معلق کر کے ان کے اوپر جب کہا گیا، تو انہوں نے وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، لیکن اس وعدے کو بھی انہوں نے وفا نہیں کی۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ملک جو ہے اس کے لیے فتح کیا ان کے لیے، اور پھر ان کو کہا کہ دیکھو اس اس شہر میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، لیکن اس میں بھی انہوں نے نافرمانی کی، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی شہر کے دروازے میں کولہوں کے بل داخل ہوئے، یعنی اپنے چیتروں کو رکھتے بجائے اس کے کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے یا عاجزی کے ساتھ اس میں داخل ہوتے، اس قدر انہوں نے اس کی نافرمانی کی کہ وہ اپنے چیتروں کو گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ داخل ہوئے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرنے میں یا ضد میں آ کر۔ اس قدر یہ ناہنجار قوم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع پر ان کو معاف کر دیا۔ وَقُلْنَا وَقُلْنَا لَهُمْ لا تعدوا فی السبت، اور پھر ہم نے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن میں تجاوز مت کرنا۔ یوم السبت جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے کہ انہوں نے ہفتے کے دن کو اپنے لیے پسند کیا کہ ہم ہفتے کے دن جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے مختص کرتے ہیں، اور اس میں کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے، کوئی دنیاوی معاملات ہمارے نہیں ہوں گے، تجارت کاروبار لین دین یہ وہ بہت سارے معاملات میں انہوں نے اپنے اوپر قدغن لگا دی۔ تو پھر ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں جو ہیں وہ جمعے کے دن، سوری ہفتے کے دن اوپر اوپر آتی ہیں، تو اس کے لالچ میں آ کر پھر انہوں نے ترتیب کی جمعے والے دن وہ گڑھا کھود کر، تاکہ وہ مچھلیاں جب ہفتے کے دن آئیں تو ٹریپ ہو جائیں اس میں، اور پھر اتوار کے دن وہ ان کو جا کر پکڑ لیں۔ اس کا بھی تذکرہ سورہ آراف میں جا کر ملے گا، آراف کی آیت نمبر 163، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھ جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی تھی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر یہ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن اس آزمائش میں بھی وہ پورے نہیں ہوتے، اس کے نتیجے میں ان کو پھر ذلیل و خوار بندر جو ہے وہ بھی بنا دیا۔ تو اس طرح سے ایک اور نافرمانی کا تذکرہ ہوا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا ان سے مضبوط عہد، بہت سارے مواقع پر ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا، انہوں نے اپنا نافرمانیاں کی، ہم نے ان کے اوپر سزا وارد کی اللہ تعالیٰ نے، پھر اس سزا کے اوپر پھر انہوں نے معافی اپنی کی، پھر پکا وعدہ کیا کہ ہم تو ایسا نہیں کریں گے دوبارہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان سے ان کا وعدہ جو ہے وہ وعدہ دیا۔ فَبِمَا، تو اس سبب، تو سبب اس کے یعنی ان کے بار بار وعدہ کرنے کے اور ان کے وعدہ کا وَنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے توڑنے کے سبب، عہد کو توڑنے کے سبب، یعنی بار بار جو انہوں نے اپنے وعدوں کو توڑا، ان وعدوں کے توڑنے کی سبب، یعنی ان کے اوپر پہلا جرم تو یہ ثابت ہوا۔ اب جرائم کی فہرست جو ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ پہلا جو جرم انہوں نے یہ کیا، یا جرائم کی لسٹ میں جو پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ ابھی جس کچھ کا تذکرہ ہوا اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہیں موقع جن پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے، ہمیشہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی نافرمانی کی، ان وعدے کے توڑنے کی ایک جرم جو ہے ان کے اوپر، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور پھر ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وعدہ ہم یہ کام کریں گے لیکن نہیں کیا، وعدے کی توڑ دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا ماننے سے ہی انکار کر دیا، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں، بہت سارے نبیوں کو نہیں مانا، بہت ساری کتابوں کو یا رسولوں کو نہیں مانا، بلکہ
الٹا ان کی مخالفت کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اس کے آیات کو، اس کے معجزات کو ماننے سے ہی انکار کرتے رہے، اور پھر اگلے مطالبے کرتے رہے۔ بہت ساری مختلف اس کی توضیحات ہو سکتی ہیں کہ کس کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، دوسرا جرم۔ اور تیسرا جرم، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے نبیوں کو بغیر حق کے، یعنی بغیر حق کے ناحق انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا۔ بہت سارے نبیوں کو قتل کرنے کا حوالہ بھی ہمیں تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ کس کس طرح سے انہوں نے اپنے نبیوں کے خلاف اقدامات کیے، نہ صرف اقدامات کیے بلکہ کچھ کو تو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ اور پھر اگلا جرم، اور ان جرائم کی وجہ سے، یہ ان کے جرائم کی لسٹ ہے، ان جرائم کی وجہ سے، اور پھر اگلا جرم بھی ہے، اور اگلا جرم ہے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، یا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ہمارے دل جو ہے محفوظ ہو چکے ہیں کہ ہم کسی گمراہی کو یا کسی غلط بات جو ہے وہ ہمارے دلوں میں نہیں جا سکتی۔ ہمارے دل تو پاکیزہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اوپر ایک غلاف جو ہے وہ ہدایت کا چڑھا دیا ہے، لہذا کوئی غلط بات یا کوئی غلط اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے توضیح کی۔ یا اس کا دوسرا جو ڈیٹیلڈ اگر اینالائز کریں تو اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو اللہ کے احکامات تھے ان کی کتابوں کے ذریعے سے، ان کے نبیوں کے ذریعے سے، ان میں اپنی طرف سے اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنے عقائد گھڑ لیے، اپنے نظریات گھڑ لیے، اپنی طرف سے باتیں شامل کر لی، اور اپنی طرف سے ہی اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے اور اللہ کے پسندیدہ بندے جو ہے وہ قرار دے دیا، اور اپنی طرف سے ہی یہ کہہ دیا کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اور اگر جائیں گے بھی تو کچھ لمحوں کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈالے گا، جنت میں بھیج دے گا، اور ہمارے علاوہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ تو جہنمی ہوں گے۔ اس طرح سے انہوں نے عقائد اپنے لیے گھڑ لیا، اور اپنے آپ کو سب سے نیک اور پاکیزہ اور اللہ کا پسندیدہ قوم جو ہے وہ بنا لیا، اور دوسروں کو اس سے بالکل مستثنا کر دیا۔ تو یہ ان کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے جو شریعت ہے، یا اپنی کتابیں جو ہے، یا اپنا اللہ کا جو اور اس کے رسولوں کا جو پیغام ہے، اس میں بھی گٹ مٹ کرتے ہوئے اپنے مرضی کے مطابق سارے معاملات کر لیے۔ اور پھر اگلا جرم یہ کہ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر تو اللہ کی طرف سے غلاف ہیں۔ اس کی وجہ سے، ان کے ان جرائم کی وجہ سے، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے ایسے کفر کی وجہ سے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، اب وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت ہی کم۔ یہ اب لوگ اس قدر اپنی نافرمانیوں میں آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، اب وہ اس قدر گمراہ کن راستوں میں چل چکے ہیں کہ اب ان کی واپسی ممکن نہیں۔ ہاں البتہ الا قلیلہ، مگر کچھ تھوڑے بہت لوگ ابھی بھی ان میں ہیں جو کہ جیسے ہی ان کو حق جو ہے اس کا پتہ چلے گا تو وہ اس کی طرف لپکیں گے اور اس کی طرف دوڑ آئیں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں سب سے زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا، انہوں نے بس دو چار مطلب کوشچن کے ذریعے سے تحقیق مکمل کی، اور فوراً سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے۔ وہ بھی یہود کے علماء میں بلکہ شامل تھے، یہ تورات کے عالم تھے، اس کے باوجود کیونکہ وہ صحیح معنوں میں جو اصل تورات ہے اس تک وہ پہنچنا چاہتے تھے، یا اس کو سمجھنے کی کوشش رکھتے تھے، یا اس کی سمجھ رکھتے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا وہ اس کے اوپر ایمان لائے۔ بہت کم ایسے ہیں جو ان میں سے یہودیوں میں سے ہیں جو ایمان لے، ادروائز ان کے کفر کی حالت ایسی ہے کہ ان کی واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں، اس قدر وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ اور جو اتنے جرائم انہوں نے کیے، اس سے بھی اگلا جرم یا اس سے بھی بڑا جرم انہوں نے کیا کیا، وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے یہ ان کے اوپر سزا ہے کہ وہ اب ایمان ہی نہیں لائیں گے، اور وہ اپنی گمراہی میں آگے ہی چلتے جاتے ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر ایک بڑا عظیم بہتان جو ہے وہ لگا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر یہ یہودی ہیں، انہوں نے ایک بڑا بہتان جو ہے وہ لگایا کہ وہ نعوذ باللہ مطلب کوئی زنا وغیرہ یا اس طرح سے انہوں نے کوئی کام کیا ہے، اس طرح کا جب ارتکاب کیا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو تربیت ہے اور ان کی جو گرومنگ ہے یا ان کی جو پرورش ہے،
कैसे वो पली बढ़ी, वो तो उनकी आंखों के सामने हुई, बैतुल मकदस में हुई। और वहां पर वो पाकबाज जानी जाती थी, और सबके सामने उनकी वहां पर परवरिश हुई। हजरत वो जकरिया की जेर निगरानी, उसमें तो किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनके जरिए से एक मौजूदा उनको दिखाया, तो उनकी ऐसी हठधर्मी कि उसका भी उन्होंने इनकार करते हुए उल्टा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर ही किसी गुनाह का इल्ज़ाम जो है वो धर दिया। हालांकि वो उसको खूब अच्छी तरह से जानते थे कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो एक पाकबाज औरत है, एक पाकबाज मतलब खातून, जिस जो कि एक बेहतरीन माहौल में जिनकी परवरिश हुई। और फिर इनके बारे में उन उन एक आयत जो है वो भी है, सूरह मरियम की आयत नंबर 67 और 67 और 68, नहीं 27 और 28, सॉरी। सूरह मरियम की आयत नंबर 27 और 28 में जाकर हम पढ़ेंगे। इससे पहले, जिससे पहले इसका सूरह आल इमरान में तज़किरा गुजर चुका है। फिर वो उसे उठाए हुए आएगी अपने कौम के पास, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, जब उनकी विलादत हुई और अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम चुप रहना, और मेरा ये जो बच्चा है यही गवाही देगा कि किस तरह से, मतलब कि वो अल्लाह का नबी है। तो वो फिर वो उठाए हुए आए अपने कौम के पास। और उन्होंने कहा, ए मरियम, तू यकीनन तूने तो बहुत बुरा काम किया है, ए हारून की बहन। ना तेरा बाप कोई बुरा आदमी था, और ना तेरी माँ कोई बदकार थी। यानी वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जो पूरी पुश्त है, या पूरे उनके आबाओ अजदाद जो हैं, उनकी भी गवाही देने को तैयार थे कि वो भी सारे के सारे पाकजात पाकबाज थे। और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो खुद भी, उनकी आंखों के सामने उनकी परवरिश हुई, इसके बावजूद उन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर इस तरह से बहतान जो है वो लगा दिया। हालांकि उस दूध पीता बच्चा जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी गवाही, एक वो भी एक बहुत बड़ा मोजज़ा उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। इसके बावजूद उन्होंने उसकी उनकी गवाही को भी पसे पूछ डालकर हजरत मरीम अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह से इल्ज़ामात की बौछार कर दी। तो ये उनके जराम में से एक जुर्म ये भी है। और उससे भी बड़ा जुर्म जो है, उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन इस जुर्म में अल्लाह ताला ने उनको नाकाम कर दिया। और फिर वो कैसे नाकाम हुए, और फिर उसका दोबारा से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल जो है वो होगा, वो इंशाल्लाह जो है वो हम कल के हम सबक में देखेंगे। उसके बारे में बहुत सारी मुस्तनद रिवायात जो हैं वो हमें मिलती हैं, किस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठाया गया, जिंदा उठाया गया, जिस्म समेत उठाया गया। वो उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं, लेकिन अहादीस जो है उसमें कुछ थोड़ा बहुत हवाला मिलता है। लेकिन रिवायात जो हैं, या इसराइल की इसराइलियात की बहुत सारी रिवायात जो हैं, वो बहुत तफसील के साथ उसमें तज़किरा करती हैं। उसका काफ़ी हद तक तज़किरा जो है वो इससे पहले गुजर चुका है, कि किस तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मतलब उठाया गया अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन उनका वापस आना जो है, उसके बारे में बहुत ही मुस्तनद और बहुत ही मजबूत रिवायात जो हैं, उनका उनमें से कुछ का तज़किरा हम देखेंगे, कल करेंगे, कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो वो कैसे होंगे, उनकी कैफियत क्या होगी, और उनका उनकी उनकी कारनामे, या उनके मामलात जो हैं वो कैसे होंगे। कुछ रिवायात का हम तज़किरा करते हुए कल इस मामले को, या अगला इसका लेवल जो है उसको हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारा सबक जो है आयत नंबर 56 तक ही उसको मौकूफ़ करते हैं, इस दुआ के साथ कि इन सारे मामलात में ये गुनाहों की फहरिस्त, उनके जराइम की फहरिस्त, उनकी नाफरमानियों की एक फहरिस्त जो है वो हमारे सामने अल्लाह ताला ने पेश की। उसको अपने सामने रखते हुए हम अपने गिरबानों में झांके कि कहीं हम में भी कोई ऐसे मामलात ना हो। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सब कुछ समझ कर उसके मुताबिक अपनी इस्लाह कर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, इसके साथ ही अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं। सबको दुआ में जरूर याद रखें, क्योंकि वक्त जो है, जैसा कि तज़किरा हुआ कि हमारी ब्रैकेट जो हैं वो बहुत छोटी हैं अब टाइम के एतबार से। तो लिहाजा कोशिश यही होगी कि सुबह जो है वो जल्दी अपने इस मजलिस का आगाज़ करें। फिर भी नमाज मुकम्मल होने के बाद कुछ दवाओं का वक्त जो है वो हमारे पास थोड़ा बहुत है। उसके बाद हम जितनी जल्दी हो सके हम कोशिश करें कि इस सबक को शुरू करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमारे
اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کے لیے آپ کی تعاون اور آپ کے جو ساتھ ہے وہی در حقیقت آپ کی قرآن سے محبت کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قرآن سے محبت جو ہے اس کو بھی قائم و دائم رکھے، اس کو اور زیادہ مضبوط کرے، اور ہمیں اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں، بلکہ اس جیسے بہت سارے اور سلسلے جو چلتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کچھ رول پلے کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی کرے۔ ہمارے دنیاوی معاملات میں کچھ مسائل کچھ مشکلات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بے شمار ان کاؤنٹیبل رزق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔